کھائے حل ہو گئے گزر گئے، لیکن یہ دکھ اپنی جگہ، اس کا کسک اپنی جگہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ کبھی مان نہیں پڑی۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک حکومت کی کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ایک ایک مرد و زن کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی، سماجی جو بن پڑا ہم ان کی مدد ہم نے کرنی ہے، اس مقدمے کو ہم نے لڑنا ہے۔ اور کشمیر کا مقدمہ بیسیکلی آزادی پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ الگ بات کہ حکومتوں میں آ کے کبھی کبھی پرائرٹیز کئی حکومتوں کی تھوڑی بہت آگے پیچھے ضرور ہو جاتی ہیں۔ میں کسی جماعت کو بھی اس سے مفر کی طرف نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا کہ کوئی جماعت بھی اس سے پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ درست فرمایا آپ نے کہ میری جماعت کی تو بنیاد ہی اس پہ پڑی تھی، مسئلہ کشمیر پہ۔ جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو بھٹو شہید نے اور ان کے ساتھیوں نے جو بنیادی ڈاکومنٹ لکھے تھے، فاؤنڈنگ ڈاکومنٹس آف پیپلز پارٹی، اس میں کلاس تھی وائی اے نیو پارٹی، اور اس کے اندر جواز دیا گیا تھا۔ ایک تو انہوں نے سماجی، معاشرتی انصاف قائم کرنے کا، اس ملک میں ریفارمز کرنے کا، اور کشمیر کو آزادی دلوانے کا۔ یہ عہد تھے، یہ کازز تھے، یہ آبجیکٹیوز تھے جن کے اوپر جماعت بنائی گئی تھی۔ سو میں اگر یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی شاید ایک واحد جماعت ہے جس کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل کی بنیاد پہ رکھا گیا، یعنی اس کے فاؤنڈنگ میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت انڈیپینڈنٹ حکومت میں ہو یا کسی کولیشن کا حصہ ہو، ہمیشہ مسئلہ کشمیر ہمارے لیے بہت اہم رہا، ہر حکومت کے لیے، لیکن ہمارے لیے ہمیشہ اہم رہا۔ جب سے یہ حکومت بنی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومتیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی، کوئی ایک موقع، کوئی ایک تقریر، کوئی ایک اہم ملاقات آپ نہیں بیان کر سکیں گے جس میں ہماری قیادت نے پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں کسی جگہ پہ گئے اور انہوں نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات نہ کی ہو، اس مسئلے کو ایجیٹیٹ نہ کیا ہو۔ اور جب سے جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، یعنی بھٹو صاحب کی اپنی کنٹریبیوشنز بہت بڑی تھیں، اس کا ذکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بی بی شہید نے، انہوں نے بھی ہر فورم پہ کشمیر کا مقدمہ لڑا، اور حریت کانفرنس کو، جو اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، وہاں پہ ایک نان ممبر کے طور پہ آبزرویشنز کا، آبزرویٹری گروپ میں یا ایک آبزرور کے طور پہ وہاں سٹیٹس لے کے دیا تاکہ آپ وہاں جا کے اپنا مقدمہ تو پیش کریں۔ اقوام عالم میں تو ہماری کتنی بات سنی جائے گی، کم از کم مسلمانوں کے سامنے تو اپنی بات رکھیں، کیونکہ ان کو بھی یاد کرانا ذرا ضروری ہے۔ بہت حد تک یہ بھی ایک پرابلم آ گیا ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ جرمنی کا معاملہ تو آپ دیکھ لیجئے نا، اس پہ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ تو ہندوستان کی تلملاہٹ جو ہے وہ بتاتی ہے نا کہ وہاں پہ کیا ہوا اور اس ریزولوشن کی یا اس گفتگو کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی پرائم منسٹر صاحب جناب شہباز شریف صاحب، وہ جہاں جہاں گئے ہیں ان پچھلے 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر، انہوں نے بہت سارے ملکوں کا وزٹ کیا ہے، فورمز کا وزٹ کیا ہے، ہر فورم پہ اس معاملے کو اٹھایا ہے، کشمیر کے معاملے کو ساتھ رکھا ہے۔ اور بلاول صاحب کا کوئی ایک بھی انٹروڈکشن ایسا نہیں ہوگا جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر اور کشمیر کے اندر ہونے والے جرائم کا، ہمارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا ذکر نہ کیا ہو، اقوام عالم کے ضمیر جگانے کی بات نہ کی ہو، مسلم ممالک کو جھنجھوڑنے کی بات نہ کی ہو۔ انہوں نے ہر موقع پہ یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تاریخ نے جو ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، اس میں ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے۔ جو بھٹو شہید کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، جو بی بی شہید کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، جو پاکستان کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے۔ ہماری حکومت کا ایک ایک فرد، نہ صرف وزیر خارجہ بلکہ ایک ایک فرد آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بڑی اعلیٰ کاوش ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہم باتیں کرتے تھے، چند لوگوں کے پاس کچھ ڈاکومنٹ ہوتے تھے، کچھ ڈاکومنٹ ملے کچھ نہیں ملے، اپنی تیاری کے لیے، کچھ فورمز کے اوپر بات کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کے لیے
آپ نے یہ ایک بڑی اعلیٰ کاوش کی ہے کہ اس کتاب کے اندر، اس ڈائری کے اندر آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو مودی حکومت نے اب تک کیے ہیں، بلکہ اس میں کچھ پرانے ڈاکومنٹس بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں جو بہت ضروری ہیں، بڑے اچھے ہیں، وہ ہسٹوریکل ریلیونس ہے ان کی، وہ ڈاکومنٹس ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب کسی بھی محقق نے، کسی سیاسی کارکن نے، کسی بندے نے، کسی میڈیا والے نے اگر کہیں بات کرنی ہے، کسی کو معاملہ سمجھانا ہے، تو یہ ایک کتاب ہمارے پاس، مقدمہ تو ہمارے دماغوں میں آلریڈی موجود ہے، اس کا ایک ایک شق ہوتی ہے، لیکن یہ کاغذ بھی ساتھ موجود ہیں، جہاں جہاں ہم چاہیں ہم اس کو ثبوت کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ یہ فلاں ڈاکومنٹ ہے، یہ اس کی کاپی لگی ہوئی ہے، یہ ہندوستان کی فلاں عدالت نے کیا، یہ فلاں حکومت نے کیا، یہ ریاستی حکومت نے کیا، اور اس ڈاکومنٹ کو کس طرح مس انٹرپریٹ کیا گیا یا جبر جس طرح بڑھایا گیا۔ تو میں اس کاوش کے اوپر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی اعلیٰ کاوش ہے۔ خواتین و حضرات، دنیا میں قومیں کئی دفعہ بڑی جلدی اپنی منزلیں پا لیتی ہیں اور کئی دفعہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اتنا مستحکم ملک، اتنا طاقتور ملک نہیں بنا پائے کہ وہ کشمیر کا مقدمہ بہت اعلیٰ طریقے سے لڑ پاتا، کیونکہ جتنا مضبوط پاکستان ہوتا اتنا مضبوط مقدمہ لڑا جاتا۔ یہ ہماری کلیکٹیو بدقسمتی ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس مقدمے کو زندہ رکھنے میں بہت رول پلے کیا ہے، اور آج ہمیں بلا شبہ دنیا بھر کو مزید زیادہ بہتر طریقے سے، اس میں جتنی بھی کاوش کی جائے وہ کم ہے، اور بہتری اور بہتری، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے۔ جنگ تو مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ معاملے کی جنگ تو ہے، مکالمے کی جنگ تو ہے، اپنا موقف بیان کرنے کی جنگ تو ہے، ورلڈ اوپینین کو اپنے حق میں کھڑا کرنے کی جنگ تو ہے۔ یہ جو عالمی ضمیر نام کی ہم باتیں کرتے ہیں نا، عالمی ضمیر نام کی چیزیں کم ہی پائی جاتی ہیں دنیا میں، یہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں دنیا میں بہت سارے ممالک اپنے اپنے مفادات کے تحت چلتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم کئی مسلم ممالک کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی ڈگر کا شکار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پہلو بھی ہے، ہم صرف کشمیر کو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں سمجھتے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ کشمیر کے اندر بسنے والے تمام لوگ، وہ کسی مذہب، وہ کسی مسلک، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا انسانیت کو اس پہ رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہمیں ضرورت ثمر کی بھی ہے کہ ہم اپنی نسل کو بھی، یہ بھی ایک بڑا ہمارے لیے سوال ہے، کیونکہ لمبی لڑائی ہوتی ہے نا، اس میں ایک کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نسل کو بھی یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ آج کل ہماری جو موجودہ نسل ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہم کشمیر کا مقدمہ ان کے سامنے پراپرلی شاید نہیں رکھ پائے۔ ان کا لنک، جو میرے والد کا لنک تھا کشمیر کے مقدمے سے، میرا کمزور ہوا لیکن اتنا نہیں، آج میرے بیٹے کا وہ لنک اتنا تگڑا نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم نے ان کے ذہنوں میں بھی یہ نقش صرف یاد نہیں کرانا، اس کو نقش کرنا ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں آنے والی نسلیں بھی، اللہ کرے گا ہم ہی اپنی نسل میں دیکھیں گے آزادی کشمیر اور تکمیل آزادی پاکستان، لیکن ہم اپنی نسل میں بھی یہ بات چھوڑیں گے، ان کے آنے والی نسلوں میں بھی چھوڑیں گے کہ اگر ہمارے عہد میں یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو یہ زندہ رہے گا، یہ ہمارے خون کا، ہمارے خیالات کا، ہمارے ڈی این اے کا حصہ بنے گا، اور تب ہم اس معاملے کا انشاءاللہ حل نکال پائیں گے۔ میں آپ کو ہر طرح کی اس معاملے میں شیورٹی دیتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی، آخر میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ، خواہ وہ کسی بھی طرح کی حکومت تھی، وہ پاکستان کے لیے اچھی تھی، بری تھی، جمہوری تھی، غیر جمہوری تھی، کیسی تھی، چھوڑیے، کوئی بھی حکومت مسئلہ کشمیر سے لا تعلق نہیں تھی، یہ حکومت بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو ہر فورم پہ مسئلہ کشمیر کو اٹھاتا ہوا دیکھیں گے، اس آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھیں گے، اور میری جماعت کی تو یہ ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ میں پھر آپ کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھی کاوش کی ہے کہ یہ کتاب کی صورت میں آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس ود کمنٹس آپ نے وہ ایک جگہ بائنڈ کر دیے ہیں
جو ہمارے لیے بہت تحریک کا باعث بنیں گے، ہمارے لیے بہت مقدمے کو سمجھنے میں اور اس کو بیان کرنے میں آسانی کا باعث بنیں گے. یہ مقدمہ اقوام کے آگے اور اپنی قوم کے آگے بھی لے جانے میں آسانی پیدا کرے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.